اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا جکھنا ہے ہر جاندار نے موت آکے رہنی موت آکے گرامی قدر حضرات موت خود اعلان کر دیئے اے موت کہہ دیئے دنیا والے ہو میں جدو موت آ جانی میں ماں تے بیٹی وچ جدائیاں پا دینی اے موت بول کے آخری جدو موت آ جانی اے باپ تے پتر وچ جدائیاں پا دینی اے بہن تے براما وچ جدائیاں پا دینی اے جدو موت آ جانی او دا پتر نو دے ماں نو جدا کر دینی اے موت جدو آ جاندی اے پی نو تے باپ نو جدا کر دینی اے جدو موت آ جاندی اے میاں بیوی نو جدا کر دینی موت کہندی ہے میں گھراں دے گھر برباد کر دینی موت جدو آ جاندی اے محلے بے آباد کر دینی اے نا محلے انو ویران جبا دینی گرامی قدر حضرات بجو رکھے آجے اے جدو موت آ جاندی اے موت آ کے بچھوڑے پا دینی جدائیاں پا دینی اے محلے تے گھرانو برباد کر دینی اے نانو ویرانا بنا دینی قبرستان آباد کر دینی دنیا والے ہو موت کہندی ہے میرے کولو کوئی نہیں بچ سکدا میرے کولو کوئی بچ کے کدھر نہیں جا سکدا اللہ دے قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ موت بول کے آخر دیئے کہ میں ماں تے باپ وچ جدائیاں پا دینی ہوں اے موت بول کے آخر دیئے کہ میں بہن تے بھائیوں نو جدا کر دینی ہاں اے موت بول کے آخر دیئے جدو میں آ جانی ہاں تے آپ بہن براہمن ایک دوجہ تو جدا کر دینی ہاں موت تو کوئی نہیں بچے گا نہ کوئی بچ سکتا ہے اپنی آخرت دی فکر کر اپنی آخرت دی فکر کر اے موت نے آکے رہنا ہے اے موت نے آکے رہنا ہے چلیے سلطان بہت دربار ترجمہ کروا مجھے اچھا سارے بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی ریاں فرما دے نہیں حسن دیکھے ایران لے آئی تینو دیتا کسے دلا عمر بندے دی جبیانی جیوے پانی وچے پتا سا سوڑی سامی تبے گسیٹنا جتے پرت نہ سکے تو پاسا مالک دے تھو او لکھا مگسی رتی کٹنا ماساہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حسن دیکھ کر رون لے ہوئی تینو دیتا کیسے دلہ سا حضرت سخی سلطان باہو فرماندے نے عمر بندے دی انج ویانی جی میں پانی وچ پتا سا دنیا والی کو تسی تے اسی ویخ میں جدو پانی دے اندر او چینی نو گولیا جاندہ ہے نا
اس ساڑی اکھاں دے سامنے بندیاں بندیاں پتہ ہی نہیں چلتا کیڑے ویلے چینی اندر پانی دے اندر کھل جاندی ہے چینی دے اندر وہ جڑا پانی دے اندر جا کے چینی ختم ہو جاندی ہے انجی بندیا تیری عمر ہے اپنی آخر دی فکر کر سوڑی سامی بچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکے تو پاسا اس قبر دی فکر کر گرامی قدر حضرات اے جڑی موت ہے نا انہیں آخر رہنا ہے اللہ جنبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ملک الموت آیا نا جان کڈن واسطے اللہ نبی نو آکے آخدا حضور آؤ چلیا وقت آ گیا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دی جان نکالنا لگا موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ماریا تھی وہ دی اکھ دا ڈیلا بار کٹ دیتا اور رب دی بارگاہ دے وچے ملک الموت گیا تو جا کے عرض کی تھی مالکہ میں نے کتی کول پہ چھڑے آتی مالکہ اب اخنا انہیں تھپڑ ماریا تھے میری اکھ دا ڈیلا بار آگیا میری اکھ دا ڈیلا یا اللہ بار آگیا اللہ نے اپنے امر دے نال او دی اکھ دا ڈیلا ٹھیک تا تے او دے کول بھیجا تے پیغام دے کے بھیجیا ملک الموت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا تے عرض کیتی حضور میں اللہ بولو پیغام لے کے اللہ نے فرمایا تانوں ہور زندگی چاہیے دیئے تے انج کرو ایک بیل دے اتے ہاتھ رکھو تے اس بیل دے جڑے وال تواڈے ہاتھ تھلے جتنے آن گے اتنے سال تواڈی زندگی ہور بتا دے مانگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہاتھ تے رکھاں لیکن کیا ہاتھ رکھن دے بعد جڑے سال میری زندگی بڑھ جانی ہے انہاں سالاں تو بعد کیا موت آوے گی کیا نہیں آوے گی تو ملک الموت نے عرض کی تھی حضور 19 سال گزرن تو بعد پھر موتے تو موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا پھر اے ملک الموت جے میں نے ادو بھی موت آنی ہے تو انج کر پھر میں نے ہوں نہیں لے جا پتہ چلیا کہ موت حق ہے موت نے ایک دن آ کے رہنا انہیں جدا پا بھی نہیں آنی ان موت نے آ کے بڑے بڑیاں جدا کر دینا ہے اللہ جنابی حضرت ابراہیم دی بارگاہ دے وچ بھی جدو ملک الموت آیا نا تو آپ نے فرمایا کہ 10 تینوں میں کہا سی تو میرا یار ہے تینوں میں کہا سی جدو میری جان نکالنی ہوئے تو میں نے کوئی پیغام بھیجی میں نے پتہ چل جاوے گا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا 10 میں نے پیغام بھیجے نہیں تو ملک الموت عرض کردہ حضور میں دیکھ رہا میں 3 پیغام بھیجے نہیں 3 تو مل گئے میں دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا 10 کڑے پیغام نہیں عرض کی تھی حضور میرا پہلا پیغام ہے کہ تسی چھوٹے جیسے ہو جوان ہو گئے حضور تسی جوان ہو ہن بزرگ ہو گئے چٹے والے داڑھی بچے آگے حضور میں دیکھ رہا ہوں تسی تواڈے جسم دے اتے ایک کمزوری آ گئی حضور ہن بزرگ ہو گئے ہو اے بچپن سے جوانی آ گئی جوانی سے بڑے پائے آ گیا ہن تواڈے کو آوے کو چٹے بال بھی داڑھی تے آ گئے حضور میں دیکھ رہا میرے 3 پیغام مل گئے دنیا والے ہو پتہ چلیا کہ ہر وقت موت دی تیاری کرو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا جا دے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ٹورے ٹورے قبرستان دے کھولو جا رہے مولا علی نے فرمایا خبراں والے ہو سلام علیکم مولا علی نے فرمایا خبراں والے ہو سناؤ کی آلے خبراں والیاں دی آواز آئی مولا علی اج انہا عرصہ گزر گیا ہے کدے کس نے آکے حال نہیں پوچھے آئے حضور اج تسی آئے مولا علی نے فرمایا خبراں والے تسی میں نو پہلے اپنا حال سناؤ گے کہ میں تواڈے پچھلیاں دی خبر توانو سنا دے خبراں والے نے عرض کی تھی حضور تسی میں نو اپنے سانو پچھلیاں دی خبر سنا دے مولا علی نے فرمایا خبراں والے او جڑی پچھے اولاد چھڑ کے آئے او اولاد پیسے دے اندر پہ گئی ہے او دنیا دی دولت دے اندر مصروف ہو گئی ہے اولاد اج تانوں بھول گئی ہے اج تہاڈا نام لین والا کوئی نہیں مولا علی نے فرمایا خبراں والے جڑے رشتہ داراں نو تسی گھر نہ سنوار دے اج انہاں نے تواڈے بچیاں دے نال رشتہ داریاں کر لیاں نے جنوں تسی گلی وچ گزرن نہ سی دیندے اج لوگاں نے تواڈے مکاناں تے قبضہ کر لیا ہے فرمایا اج انہاں عرصہ گزر گیا ہے اج کسے نو کوئی یاد نہیں کہ تسی کدے دنیا تے آئے سو کوئی بندہ تانوں جاندا ہے جدوں 50 سال
گزر جانے نے توڑا نام لین والا کوئی نہیں رہنا توڑا کسے نو تو صبر بھی نہیں ہونا کہ تسی بھی دنیا دے آئے سو تسی بھی دنیا تو ہو کے چلے گئے ہو قبران والے مولا علی نے فرمایا قبران والے ہو تسی بھی اپنا حال سنا دے ہو قبران والے نے عرض کی تھی مولا علی جی اسی جدو قبر دے اندر آئے آجڑے والا بڑے سوال کے رکھ دے رہے ہیں جنہ والا نو بڑا سوار دے رہے ہیں چند دیاڑے گزر گیا وال بھی جسم تو چھوڑ گئے نہیں حضور یک بچ کدے دنیا دے رہنیاں کدے کوئی چیز پہ جاندی سی سانو راتاں نو نیند نسی آندی دناں دا سکون چلا جاندا سی اج قبر تے آیا چند دیاڑے گزرے نے آیا کھاں بھی پانی دی طرح چھو گئیاں نے حضور آجڑا ماں سے اج ہڈیاں تو جدا ہو گیا ہے مولا علی نو رو گیا خدن قبران والے آخدن علی جی اگر دنیا تے رہنے کدے کسے ہڈی نو تکلیف ہوندی سی سانو رات نو نیند نسی ہوندی دنے آرام نسی ہوندا اج دوں دے قبر دے اندر آئے مولا علی جی اج اے ہڈیاں تو جدا ہو گئیاں نے اج اسی ایک دوجے تو جدا ہو گئے دنیا والیوں پتہ چلیا قبر بڑی ڈاڈی چیز ہے قبر دے اندر جا کے بڑیاں نے پگھل جانا ہے قبر دے اندر بڑے ڈاڈے حساب ہونے نے دنیا والیوں جڑا دنیا دے رہ کے قبر دی فکر نہیں کردا او کامیاب نہیں ہوندا کامیاب وہی ہوندا ہے جڑا دنیا تے رہ کے اپنی آخرت دی تیاری کر لیندا کامیاب وہی انسان ہوندا ہے جڑا دنیا تے رہ کے اپنی قبر دی آخرت دی تیاری کر لیندا ہے اسے بات سے شاعر بول کے آخدا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اور تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر اور تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے